السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فضیل خان ہوں اور میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اپنے اس چینل پہ جس کا نام ہے قرآن ملٹی ورس۔ یہ اس چینل کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں سیلف ہیلپ ویڈیوز بنایا کرتا تھا، لیکن اب میں نے اپنے ٹاپک کو شفٹ کیا ہے قرآن کی طرف۔ قرآن، سائنسز، میتھمیٹکس، اس چیز کے اندر میں ریسرچ بھی کر رہا ہوں اور یہی میرا ٹاپک ہے۔ آج میں زیادہ ڈیپ میتھمیٹیکل باتیں نہیں کروں گا، لیکن میں کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی سورہ سے جو ہم سب روز ہی پڑھتے ہیں۔ ہم سب کی ڈیلی لائف میں وہ سورہ ان ہے اور ہم روز اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، دن رات، جب بھی ہم فرائض ادا کرتے ہیں، جب بھی سنتیں پڑھتے ہیں، جب بھی نوافل ادا کرتے ہیں تو ہم اس سورت کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور اس سورت کا نام ہے سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ ویسے بھی بہت ایک امپورٹنٹ سورہ ہے، لیکن اس سورت کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی چیز کو کتنی آسانی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا بہت ہی آسان الفاظوں میں آپ سب کو سمجھانے کی کہ اصل میں سورہ فاتحہ کیا ہے، یا جیسے کہ میں ایسے کہتا ہوں کہ یہ ایک کاسمک جرنی ہے، ایک ایسی جرنی جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تو جو بھی اس دنیا میں کر رہا ہے، تو جو بھی اس دنیا میں کر لے، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جیت تو صرف اور صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ کامیابی اور ناکامی تو صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں تو بہت ہی ایزی لگتا ہے کہ ہاں، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس چیز کو مینیفیسٹ کرنا، اس چیز کو سوچنا، آبزرو کرنا، امیجن کرنا اور اپنی نظروں سے دیکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی کچھ میں آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آج کی اس ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ سے الگ ہے، لیکن علماء اکرام کا اس چیز پہ اتفاق ہے کہ سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بعض لوگ اسے پہلی آیت نہیں مانتے اور الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت مانتے ہیں، لیکن میں کیونکہ اس کو پہلی آیت مانتا ہوں تو میں اس کو ہی سب سے پہلے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا لفظ کا مطلب، اس پوری آیت کا مطلب ہے شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ یہ دراصل ہم اردو میں پڑھتے آئے ہیں آج تک ہم اردو میں پڑھتے آئے ہیں۔ اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اصل میں اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ تو چلیے اس کے اندر ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے۔ بسم اللہ بنا ہے بی اسمی کا مطلب ہے نام سے۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو رحمان ہیں اور رحیم ہیں۔ یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الرحمن الرحیم بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے غور و فکر کرنے کے لیے، کیونکہ الرحمن اور رحیم اگر ہم عربی کے تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الرحمن اور الرحیم یہ ٹرائی لٹرل روٹ لیٹرز سے بنے ہوئے ہیں۔ دراصل عربی کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ فائدے ہیں۔ there are some specialties in this language, right? So the very first thing that Arabic has is it consists of root letters. یہ ایک ایسی زبان ہے جو روٹ لیٹرز پہ مشتمل ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو جب آپس میں ملتے ہیں تو اس طریقے سے ملتے ہیں کہ یہ الگ الگ ورڈز کی فارمیشن کرتے ہیں جن کے الگ الگ میننگز ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم انہیں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں قرآن کے اندر۔ رحمان اور رحیم بھی دراصل روٹ لیٹرز سے مل کے بنے ہیں، اور یہ ٹرائی لٹرل روٹ لیٹرز ہیں، یعنی 3 روٹ لیٹرز ہیں، را، ح اور میم۔ را، ح، میم بہت سارے مطلب بناتے ہیں، لیکن اس کے کچھ مطلبوں میں سے ایک مطلب جو کہ عام سے ان کو اگر آپ ساتھ میں جوڑیں گے تو پتہ چلتا ہے، وہ رحم ہے۔ را، ح، میم، رحم۔ اسی را، ح، میم سے رحمان بنا ہے اور اسی را، ح، میم سے رحیم بنا ہے۔ بہت سارے علماء اکرام اس کے اوپر متفق ہیں کہ رحمان
اس رحمت کو کہتے ہیں جو کہ وسیع ہوتی ہے، جو کہ ہر کسی کے اوپر ہوتی ہے، جو کہ اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کے اوپر ہوتی ہے۔ رحمان دراصل اس رحمت کو کہتے ہیں۔ راحمیم، رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ وہ رحمت ہے جو ہر ایک کائنات کے ہر ایک ذرے کے اوپر اللہ نے کی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم سے، اپنی اس ایٹریبیوٹ سے اس پہلی آیت کو شروع کر رہے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، یعنی جس کی رحمت پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کے اوپر ہے۔ اور اب اسی کا دوسرا لفظ جو اس کا دوسرا ایٹریبیوٹ ہے، جو راہ میم سے ہی مل کے بنا ہے، وہ ہے رحیم۔ رحیم کہتے ہیں اس محبت کو، اس رحمت کو جو کہ کچھ اسپیسیفک انسانوں پہ، کچھ اسپیسیفک سچویشنز میں کی جائے۔ یہ رحمان سے درجے میں بڑی ہے اور درجے میں اسپیشل ہے۔ اسی لیے جب ہم انگلش میں اس کا میننگ سمجھتے ہیں تو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، ان دا نیم آف اللہ دا انٹائرلی مرسیفل، دی اسپیشلی مرسیفل۔ حالانکہ اگر آپ سورہ فاتحہ کی تھوڑی اور ڈیٹیل میں جائیں گے، تفاسیر کے اندر اور غوطہ لگائیں گے، تو اس چیز کا اندازہ آپ کو بہت آسانی سے ہو جائے گا کہ رحمت کے بھی بہت سارے درجے ہیں۔ دراصل رحمت کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں، لیکن وہ میرا ٹاپک نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ٹاپک میرا یہ ہے کہ میں ان 2 اسموں کو، ان 2 ایٹریبیوٹس کو سمجھا سکوں۔ رحمان اور رحیم یہ راہ میم سے مل کے بنے ہیں، اور دراصل راہ میم جس کا مطلب رحم ہوتا ہے، یہ ایک طریقے سے ریلیٹ کر رہا ہے سورہ فاتحہ کے اس نام سے جو اکثر علماء اکرام نے کہا ہے کہ اس کا یہ ایک نام ہے، یعنی اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے رحم میں ایک بچے کو پالتی ہے، ویسی سورہ الفاتحہ اللہ کی اس رحمت کا ذکر کرتی ہے جو ایک ماں کے رحم کی طرح ہے، جو ایک بچے کی پرورش کر رہا ہے۔ اس کی ایک مدرلی سائیڈ ہے، اس کے اندر اگر آپ اور ڈیپتھ میں جانا چاہیں گے تو آپ کو اور ڈیپتھ ملے گی۔ تو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رحمت جو راہ میم کا عدد ہے، وہ ایک طریقے سے رحم کا مطلب بھی نکال رہا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ماں کی کوکھ جس میں وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا خالق بھی ہمیں پیدا کرتا ہے، اور نہ صرف ہمارا خالق ہمیں پیدا کرتا ہے بلکہ ہمارا خالق اس پوری کائنات کو پیدا کرتا ہے، جس کا ذکر میں ابھی ہی آپ کو بتاؤں گا کیسے۔ رحم کے علاوہ اس صورت کو جو میں نے ٹائٹل دیا ہے اس ویڈیو کا، دا کاسمک جرنی، وہ کسی وجہ سے دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ بات سننے میں بہت آسان لگتی ہے، لیکن اگر اس میں آپ غور و فکر کریں تو آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج میں انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ گئے تھے، نماز آسمانوں پہ عطا ہوئی تھی۔ نماز کے اندر ہم سب سے پہلے کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ بھی دراصل انسان کی ایک معراج ہے، کیونکہ سورہ الفاتحہ آپ کو ایک آسمان، ایک ایسے، میں یہ نہیں کہہ سکتا آسمان، لیکن ایک ایسے وسیع کائنات کی ترجمانی کرتی ہے، ایک وسیع کائنات کی ایک بڑی ایک انفائنائٹ سپیس کی آپ کو دلیل دیتی ہے، جس کے بعد انسان کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، یعنی جس کی رحمت ہر ایک ذرے پر ہے، اس کائنات میں، ہر کائنات میں ہے، اور رحیم سے، یعنی اس ذات سے کہ جس کی رحمت ہر ایک انسان پہ اس کے مطابق ہے، یعنی جس طریقے سے وہ چاہے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی دوسری سائیڈ میں جائیں، یعنی اس کو ایک دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے، تو راہ میمی یہ 3 جو لیٹرز ہیں، ان کا عدد اگر ہم کریں، اب ان کا عدد آپ کس طریقے سے کریں گے، یعنی ان کا ایڈیشن آپ کس طریقے سے کریں گے، اس کے لیے ہمیں ابجد نیومرلز کا سہارا لینا پڑے گا۔ ابجد نیومرلز
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ نیومرولوجی ہے، یہ آپ کو غلط راستے پہ لے جائے گی، لیکن بہت ساری جگہوں پہ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں بہت ایزیلی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے اندر ایک حرام کا دائرہ ہے، لیکن ہم اس حرام کے دائرے کو کراس کیے بنا حلال طور پہ چیزوں کو ڈیسائفر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نارمل انڈیکس وائز لیٹرز کو ان کے انڈیکس کے تھرو ایڈ کریں تو بھی آپ کو ایک ایسا عدد دیکھنے کو ملے گا جس کو ہم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر آپ را ح میم کو ان کی انڈیکس وائز جو ان کی اصل انڈیکس ہے اس طریقے سے انہیں جوڑیں گے تو آپ کو 40 کا سم ملے گا، یعنی 40 40 کا سم ملے گا۔ یہ 40 بہت امپورٹنٹ ہے اس پوری کائنات میں۔ اگر آپ اسے ابجد سسٹم کے تھرو ایڈ کریں گے تو آپ کو 41 ملے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی نمبرز اپنے آپ میں بہت اسپیشل ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نمبرز اپنے آپ میں کوئی راز رکھتے ہیں یا کچھ ایسی بات، جیسے کہ پہلے بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے جو اللہ ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم بس کوشش کر رہے ہیں یہ جاننے کی کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کائنات کے ان رازوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا عدد کریں 40 تو یہ 40 عدد بہت کام کی چیز ہے، کیونکہ یہ ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک پوری PDF بنائی ہے جس کے اندر میں نے ہر ایک اینگل سے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ PDF میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، لیکن میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دینا چاہتا ہوں۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ 40 دن تک کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش رہے۔ 40 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنی امت کو۔ 40 ہی وہ عدد ہے جس عدد سے ایک پوری کائنات چلتی ہے۔ یہ ہمیں ڈیفرنٹ گیلیکسیز میں، ڈیفرنٹ ستاروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ 40 اور 40 کے ملٹیپلز یعنی 4، 40، 4000 اور اسی جیسے بہت سارے ملٹیپلز بھی ہمیں یونیورس کے کونے کونے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ریلیجنز، ڈیفرنٹ ٹیکسٹ، ڈیفرنٹ میتھولوجیز کے اندر بھی 40 کا عدد آتا ہے، خاص کر کے ابراہیمک ٹیکسٹ جیسے کہ قرآن، جیسے کہ بائبل، جیسے کہ جوئش بکس۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبریولوجی ہے اس کے اندر بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو ایمبریو ہے وہ 40 دن میں اپنی شکل پاتا ہے، یعنی ڈیولپمنٹل سٹیج پہ آتا ہے۔ اس کی اور ڈیپتھ اگر آپ کو جاننی ہے تو آپ اس PDF کا سہارا لے سکتے ہیں جو میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دینے والا ہوں۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ 40 بہت امپورٹنٹ ہے، اور مجھے ان چیزوں سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ 40 دراصل کچھ نہیں بلکہ ایک آرڈر ہے، ایک ایسا آرڈر جو اس پورے کاسموس کو چلا رہا ہے، ایک ایسا آرڈر جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ایک ایسا آرڈر جس کے تھرو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، ایک ایسا آرڈر جو قیامت والے دن ٹوٹ جائے گا، اور یہ آرڈر سورہ الفاتحہ کی سٹارٹنگ میں اسٹیبلش ہو چکا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا امبریلا رحمت کا پوری کائنات کے ذرے ذرے پر چھا چکا ہے، ایک ایسا امبریلا اس پوری کائنات کو اپنے سائے تلے ڈھانپ چکا ہے، اور وہ رحمت کا وہ پوری رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ میرے پاس اس کے آگے لفظ نہیں ہے بتانے کے لیے، حالانکہ میں اس کی اور ڈیپتھ میں جا سکتا ہوں اور میتھمیٹیکلی سائنٹیفکلی اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن کافی حد تک یہ چیز کلیئر ہمیں ہو جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت کا نام لیتے ہوئے، اس رحمت کی تعریف کرتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کو، جو بڑا مہربان ہے، جو بڑا رحیم ہے، جو رحمان ہے۔ اب جیسے ہی ہم نے یہ آیت پڑھی، اس کا مطلب اب ہم کاسمک جرنی کے لیے سٹارٹ لے چکے ہیں، یعنی اب ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں سے، کیونکہ ہم اب آرڈر کا پارٹ بن چکے ہیں، ہم آرڈر کے اندر ہیں۔ اس کا مطلب اب ہم نیکسٹ فیز کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اور یہ نیکسٹ فیز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں حمد بیان کرتا ہوں اس رب کی جو رب العالمین ہے۔ یہ
دوسری آیت ہے سورہ الفاتحہ کی، اور اس آیت کے اندر ہم نہ صرف آرڈر کے اندر آ چکے ہیں بلکہ اس پورے کاسمک آرڈر میں اب ہم ایک غوطہ لگانے والے ہیں، یعنی اس پورے کاسمک آرڈر کی ایک کاسمک جرنی پہ ہم جانے والے ہیں۔ یہ کاسمک جرنی بہت کمپلیکس ہے، اس لیے میں اسے بہت ڈیپ میں نہ صحیح لیکن ایک بیسک انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کیے، اور بتائیے مجھے کہ آپ کو اگر اس طریقے کی اور ویڈیوز چاہیے تو میں وہ بھی آپ کو ضرور دوں گا۔ میری ریسرچ چلتی رہے گی، کوئی اختلاف اگر مجھ سے ہے تو بآسانی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور نہیں بھی ہے تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں میرے کام کو، تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اسی طریقے کی اور ویڈیوز بنانے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔